بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعبان سن 3 ہجری کو ہوا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال 6 ماہ تھی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 22 برس تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی بہت خوبصورت ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ علم کی شوقین اور دین میں تفقہ حاصل کرنے والی خاتون تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو محض اس وجہ سے گوشہ نشینی سے اختلاف تھا کہ اس سے امت کا نقصان ہوتا ہے، یعنی اگر امت کے علماء گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور اہم معاملات میں اپنی زبان نہیں کھولتے تو اس سے عوام کا نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اختلاف امت سے بھی شدید نفرت تھی۔ جنگ صفین کے بعد جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اس کو فتنہ سمجھ کر گوشہ نشین ہونا چاہتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہ علیحدہ بیٹھ جائیں اور کسی معاملے میں حصہ نہ لیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے ان سے قصاص لینے کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو گفتگو تھی وہ منافقین کے ہنگامے کے نظر ہو گئی تھی۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں لوگوں کا کیا حال ہے، لیکن حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب یہ دیا کہ اس شرکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ تمہیں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو تمہاری رائے کا انتظار ہے اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے نہ جانے سے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے سے ان میں اختلاف نہ ہو جائے۔ یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کو گوشہ نشینی سے محض اس وجہ سے منع کر دیا تاکہ امت کا جو اختلاف ہے وہ اس پر قابو پایا جا سکے۔ یہ عوام کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہنے والی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی شدید خواہش تھی۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں جا رہی تھیں۔ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج رات تم میرے اونٹ میں اور میں آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاؤں گی، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس بات پر راضی ہو گئیں۔ دونوں نے اپنے اپنے اونٹ تبدیل کر لیے اور رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب چلتے رہے جس پر حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سوار تھیں، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوار ہیں، اور اس طرح حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ایک نیک خاتون اور عبادت گزار بیوی تھیں۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ طلاق رجعی یعنی وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکے۔ اس اسنا میں ان کے دو ماموں حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کے دیکھا کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی عیب کی وجہ سے طلاق نہیں دی ہے۔ کچھ دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے اور فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی طلاق سے رجوع فرما لیجئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ نماز پڑھنے والی اور پرہیزگار ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی عبادت کا اعتراف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کا اندازہ بھی اس واقعہ سے لگایا جاتا ہے کہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طلاق کا رجوع کروایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ دنیا میں ہی آپ کی بیوی نہیں بلکہ جنت میں بھی بیوی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔
کسی نے ان کو ہدیہ کے طور پر کھانا بھیج دیا۔ انہوں نے اس کھانے کو کھا کر روزہ افطار کر لیا، یعنی کہ انہوں نے اپنا روزہ باقی نہیں رکھا اور کھانا کھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے جلدی سے بول پڑی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اور عائشہ کا نفلی روزہ تھا، ہمیں کچھ کھانا ہدیہ کے طور پر آیا تو ہم نے اس پر روزہ افطار کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں اس کی جگہ پر ایک اور دن کا روزہ رکھیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت حفصہ مجھ پر کلام میں سبقت لے گئیں، یہ کیوں نہ ہوتا کہ آخر تو وہ اپنے باپ عمر فاروق کی بیٹی تھیں۔ امام ابو حنیفہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں فتویٰ تو یہ آ جاتا ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے نفل روزے کو توڑنا جائز نہیں، اس کی قضا واجب ہے اور اس میں کفارہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے کہ حضرت حفصہ جلدی سے بول پڑی کہ وہ اپنے باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اس کا مطلب یہ کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جھجک نہیں کرتے تھے اور جو حق بات تھی اس کو کہنے میں تامل بالکل نہیں کرتے تھے، اور جب سوال کرنا ہوتا تھا تو فوراً سوال بھی پوچھ لیتے تھے۔ تو یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ان کے والد صاحب سے ملایا کہ وہ بات کرنے میں، سوال پوچھنے میں، دینی مسائل دریافت کرنے میں جری تھیں، بہادر تھیں، بے خوف تھیں، ان میں جھجک نہیں تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دجال سے بہت ڈرتی تھیں۔ فتنہ دجال سے تمام صحابہ کرام ہی گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ تو مدینہ میں ایک شخص ابن سیاد نامی تھا، اس میں دجال کی بہت سی علامات پائی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے سر راہ ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک زاہد آدمی تھے، ان میں تقویٰ بہت زیادہ تھا، لہٰذا ان کو اس دجال نما انسان سے ملنا سخت ناپسند تھا، وہ اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے ابن سیاد کو بہت سخت سست کہا، اس پر وہ اس قدر پھولا کہ راستہ بند ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا، تمہیں اس سے کیا غرض، تم اسے چھوڑ دو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو علم سے بہت رغبت تھی اور علم سیکھنے کا بہت شوق رکھتی تھیں۔ وہ نئے نئے مسائل کے جاننے کے بارے میں مشتاق رہتی تھیں۔ ان کے اسی شوق کا اثر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی ان کی تعلیم کی بہت فکر رہتی تھی۔ سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو چونٹی کے کانٹے کا دم آتا تھا۔ ایک روز وہ بیت نبوت میں آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حضرت سیدہ شفا بنت عبداللہ کو کہ حفصہ کو بھی وہ دم سکھا دیجئے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو دین کے مسائل میں بھی خاص ملکہ حاصل تھا۔ دین کے مسائل کی باریکیوں کا ان کو بہت اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ مختلف آیات سے مختلف نکات نکالتی رہتی تھیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب بدر اور اصحاب حدیبیہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم میں وارد ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لیکن یہ بھی تو فرمایا ہے کہ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانوؤں پر گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک ٹاٹ تھا جسے ہم دوہرا کر کے بچھاتے تھے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ ایک رات میں نے خود ہی اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اسے چوہرا کر کے بچھاؤں تو زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ اس رات میں نے چوہرا کر کے بچھا دیا۔ صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج رات تم نے میرے لیے کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے کہا، آپ کا وہی بستر تھا، بس ہم نے اسے چوہرا کر کے بچھایا تھا، خیال تھا کہ اس طرح آپ کا بستر زیادہ نرم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پہلی حالت پر ہی کر دو، کیونکہ اس کی نرمی نے آج رات مجھے نماز سے روک دیا۔ تو مطلب اس کا یہ تھا کہ یا تو اٹھ ہی نہیں سکا یا دیر سے اٹھا۔